امریکہ ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران نے مذاکرات میں نئی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ پاکستان کے ذریعے نئی تجویز امریکہ کو بھی مل گئی ہے۔ ایران کہتا ہے ناظرین کہ پہلے اپنا ہرمز کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر معاہدہ کیا جائے، یعنی کہ یہ دو بنیادی نقطے ہیں جس پر ایران کہہ رہا ہے کہ پہلے اس پر عمل ہو اور بعد میں یعنی کہ ان دا نیکسٹ فیز آف نیگوسیشنز جوہری مذاکرات کیے جائیں۔ جبکہ وائٹ ہاؤس حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ صرف ایسا معاہدہ چاہتا ہے جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ اب آپ دیکھیں نا تھوڑا سا اگین وہی جو ہم بات کرتے فواد کے ڈیڈ لاک پر وہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا سٹانس کلیئر ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ یار ہم اسے نیکسٹ اس پہ فیز میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایران کا اس حد تک موقف بھی بالکل درست ہے کہ جی خطے کے جو دیگر ممالک ہیں جب وہ یہ جوہری ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں تو پھر ان کو اجازت ہے تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے، تو ہمارے اوپر کیوں آپ یہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے اور یہ کویسچن ہی وہ مذاکرات کی ٹیبل پر امریکن حکام کے سامنے رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے۔ تو امریکی میڈیا نے حکام کے حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ ایران کی نئی تجاویز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس آج یعنی کہ پیر کے روز متوقع ہے، جس میں اگلے مرحلے کے بارے میں حکمت عملی پر بھی غور ہوگا۔ اور دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کے مطابق کوئی بھی معاہدہ صرف اور صرف امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ایران سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، وہ ان کے حوالے سے ان کے لیے چیزیں اچھی ہوں یا نہ ہوں، البتہ ہمارے لیے چیزیں ضرور اچھی ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کلیئرٹی دے دی ہے۔ جبکہ سیناریو یہی ہے نا کہ ٹرمپ نے بھی واضح کیا کہ فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ وہی موقف ہے جس پر امریکہ قائم ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا ہے کہ واضح کیا ہے کیرولائن لیوٹ نے کہ امریکہ حساس صفاتی معاملات پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ظاہر ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ ہم نے اچھا یہ ویسا آپ کو ایڈ آن پوائنٹ نہیں لگ رہا؟ پہلے ہم دیکھ رہے تھے، جو ہمارے اینالسٹ بھی بات کرتے تھے، بہت حد تک جو میڈیا کی خبروں کا اور جو جرنلسٹ کا ایکسس ہے امریکی صدر تک، وہ بہت حد تک رکاوٹ بھی بنتا تھا، پر چینج آف سٹیٹمنٹ سے بھی بہت ریفلیکٹ کرتا تھا۔ لیکن اب چیزیں صورتحال اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے، اور کیرولائن لیوٹ نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ میڈیا کے ذریعے کم از کم کوئی معاہدہ یا نیگوسیشن نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ تہران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے ہی کریں گے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ان کا کوئی بھی مذاکراتی وفد پاکستان نہیں جائے گا، بلکہ اب وہ فون کے ذریعے ہی مذاکرات کریں گے، اور اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر they will come to پاکستان۔ انہوں نے اس کا پہلے بھی جسچر دیا ہے نا، اب دیکھیں وہ خود آنے کا کہہ چکے ہیں، لیکن وہی بات ہے ہی از ٹرمپ، ہی ہیز ٹو ایکٹ لائک اے ٹرمپ۔ وہ جس طرح بات کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کے کچھ مذاکرات کار سمجھدار ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں ہم ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنائیں گے۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف کی۔ میں کہتی ہوں آئی لو ہز اسٹانس ان دس، کہ جو ہمیشہ یہ بھارت کو یاد دلاتے رہتے ہیں نا۔ دیکھیں پاکستان کا جو ایک رول ہے اس تمام تر میڈیشن میں، اس کی تعریف تو ایک جگہ، لیکن اسی گفتگو میں نا انہوں نے بھارت کو بھی بار بار آئینہ دکھاتے رہتے ہیں کہ کتنے طیارے گرے ہیں۔ تو جی انہوں نے ایز یوزول اٹس نتھنگ نیو، مجھے تو لگتا ہے اب تو ہیڈ لائنز کو انٹرویو کو بھی یہ پارٹ بنا لینا چاہیے صدر ٹرمپ کی گفتگو کے بعد، کہ انہوں نے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو بہترین قرار دیا۔ دا وے ہی سیز دے آر دا گریٹ پرسنالٹیز، گریٹ پرسنالٹی ایمفسائز کر کے کہتے ہیں نا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ جی ہاں، پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ مذاکراتی عمل میں شامل رہیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کا ذکر بھی کیا، ایک بار پھر انہوں نے اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے ہیں، کبھی وہ 7 کہتے ہیں، کبھی 8 کہتے ہیں، کبھی 9، کبھی 10، کبھی 11، البتہ جتنے بھی کہیں نقصان تو انڈیا کا ہی ہے۔ نقصان انڈیا کا، وہ بھارت کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں، ہمارا کام آسان کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہنا تھا ان کا سنواتے ہیں آپ کو۔ Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. I've settled all these wars, including India, Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be a tragic. The Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. But it's my honor to do it. If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you
literally, think of this, we had a meeting for Tuesday and it was on Saturday that I was, again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. تو ایسے میں جناب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط سے دوبارہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کی دوبارہ اسلام آباد آمد مشاورت کا ایک تسلسل ہے, ایک اسی کا تسلسل نظر آ رہی ہے, اور ایران نے آئندہ کسی قسم کی فوجی جارحیت نہ ہونے کی ضمانت بھی مانگ رکھی ہے. اینڈ دیٹس اے بیسک تھنگ وچ دے آر آسکنگ فار, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں گارنٹرز پر بہت زیادہ ایران اس وقت دیکھ رہا ہے ان کی جانب. ایرانی شرائط میں پابندیوں میں نرمی سمیت جو دیگر اہم مطالبات ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کا مختصر دورہ کر کے ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے. عباس عراقچی آج روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے, تو ایک اہم ملاقات آج ان کی ہوگی یقیناً. اور روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے تصدیق کر دی ہے کہ اس ملاقات کی جو انسائٹس رہیں گی, جو مصروفیات رہیں گی, ملاقات میں مذاکرات سے متعلق ہونے والی جو تازہ ترین پیش رفت ہے اس پر بات چیت ہوگی. ظاہر ایک کانفیڈنس پہ لینا ہے, اور پھر ایک پراپر یہ ایک سفارتکاری کا تو حصول ہے نا کہ آپ نے تمام تر لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. اور عباس عراقچی صاحب کی یہ ملاقاتیں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں, اور کس قدر یہ آگے آنے والے چند دنوں میں نتائج دے سکتی ہیں, اسی پر بات کرتے ہیں. طلعت رشید صاحب ہمارے ساتھ ریپبلکن رہنما موجود ہیں امریکہ سے, اور امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب فیصل قاضی صاحب نے. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. طلعت صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایران کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں. ایران نے یہ تجویز دی ہے, عباس عراقچی صاحب کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پہلے بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر معاہدہ کیا جائے, بعد میں جوہری مذاکرات کیے جائیں. یعنی کہ ایران کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی کہ جناب آبنائے ہرمز ہم کھولتے ہیں, ناکہ بندی آپ ختم کریں, اور جو جوہری معاملات ہیں وہ مذاکرات کے دوسرے فیز میں ان کو ڈسکس کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی بہتر تجویز ہے, بڑی مثبت تجویز ایران کی جانب سے سامنے آئی ہے, اور امریکہ کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بلاکٹ کو ختم کرنے پر آمادگی کا اظہار کر سکتا ہے؟ طلعت صاحب. جی یہ شکریہ بہت بہت انوائٹ کرنے کا ایز آلویز. آئی تھنک جو ایران جو مین اس کا مقصد ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے وہ اس کو کھولا جائے, کیونکہ وہ اس کا اکنامیکل جو امپلیکیشنس ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آئی مین دے آر فیلنگ اٹ ناؤ, کیونکہ تجارتی جب رستہ بند ہو جاتا ہے اور جو موومنٹ شپس کی کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو بہت ہرٹ کرتی ہے. تو ایران یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کو کھولے تاکہ آمد و رفت شروع ہو, اور ان کے جو بزنس جو چل رہی ہے, جو رک گئی تھی, وہ چلنا شروع ہو جائے. اس کے بعد پھر نیوٹرل جو ایشوز ہیں وہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور اب لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کچھ فلیکسیشن ہو رہی ہے, جو فلیکسیبلٹی جو نظر آ رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ واقعی کہ ہم فون پہ اب تو ٹریول کرنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کہ فون پہ ہم بات چیت کر کے پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ میں کوشش کریں گے کہ کوئی وہاں پہ آ کے اس کو ڈسکس کرے. لیکن یہ بیسک چیزیں جو ہے یہ اس کو پہلے سورٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو عباس عراقچی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ, رشیا میں بھی پوٹن سے ملاقات کریں گے. تو ظاہر ہے وہ ان سے بھی گائیڈنس لیتے ہیں, ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں. اور آف کورس بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں چائنا بھی شامل ہوگا. اور یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے حل نکلنے والا ہے, چاہے وہ 1 ہفتہ لگے 2 ہفتہ, لیکن یہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں کیونکہ نکلیں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو اب سیز فائر ہے وہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوش آئندہ بات ہے.